ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت مال بھی ہے. یہ مال قوام حیات ہے. آج کی زندگی اسی پر منحصر ہے. زندگی کی ساری ضروریات مال کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کو اپنا مال قرار دیا ہے. وَآتُوهُمْ
مما للہ الذی آتاکم، ان پر خرچ کرو اللہ کے اس مال میں سے، اللہ کے اس مال میں سے جسے اس نے تم کو نوازا ہے، جس سے اس نے تم کو نوازا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، ہم ان نعمتوں کے استعمال کرنے میں بالکل آزاد نہیں ہیں، بلکہ ان نعمتوں کے سلسلے میں شرعی ضوابط ہیں جن کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مال کی طلب کے سلسلے میں جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ رکھی ہے وہ روزی تم کو مل کر رہے گی، تم سے فوت نہیں ہو سکتی، تم سے چھوٹ نہیں سکتی۔ اور آگے پھر آپ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم، جو اس نے تمہارے لیے حلال کیا اس کو اختیار کرو اور جس کو حرام کر دیا اس کو چھوڑ دو۔ مطلب واضح ہے کہ مال کے سلسلے میں بھی حلت اور حرمت کے حدود ہیں، حد بندی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ جو حلال ہے اس کو اختیار کرنا ہے، جو حرام ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ بارہا ہم اس حدیث کو سنتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے جن باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ مال کے سلسلے میں ہم بالکل آزاد اور خود مختار نہیں ہیں۔ اگر آزادی حاصل ہوتی، اگر سب حلال ہی ہوتا تو پھر اس سوال کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا، مال کے سلسلے میں اس حساب و کتاب کا کوئی معنی نہیں رہ گیا۔ جب سب حلال ہے تو پھر سوال کیوں؟ جب سب جائز ہے تو پھر حساب کیوں؟ سوال اور حساب یہ بتلاتا ہے کہ شرعی ضابطے ہیں، شرعی ضابطے ہیں جن کی ہمیں پابندی کرنی ہے، اور کل کے دن ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے کہ کس حد تک ہم نے ان شرعی ضابطوں کی پابندی کی ہے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات نے جہاں ہمارے لیے بہت ساری پریشانیوں کو پیدا کیا، ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کے راستے کھول دیے، ان امتحان اور آزمائش، ان امتحانات اور آزمائشوں میں سے ایک بڑا امتحان مال کی صورت میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ،
تمہیں ضرور با ضرور مال کے سلسلے میں بھی آزمایا جائے گا اور جان کے سلسلے میں بھی آزمایا جائے گا. مال کی بھی آزمائش، جان کی بھی آزمائش. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور با ضرور آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے سے، کسی عزیز کو وفات دے کر، کاروبار کو متاثر کر کے، پیداوار کو کم کر کے. وبشر الصابرین. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں جو صبر سے کام لے اسے بشارت دیجیے. تو آج دنیا مال کے سلسلے میں ایک بڑی آزمائش سے دوچار ہے. مال کا کمانا، مال کا حاصل کرنا اس کے لیے مشکل بن گیا. ہم نظر اٹھا کر دیکھیں، کل جو لوگ خوشحال تھے آج وہ پریشان حال ہیں. کل جو لوگ امیر تھے آج وہ فقر و فاقہ کے محتاج، وہ فقر و فاقہ پر مجبور ہیں. بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑا یہ امتحان ہے. مسلمان حکیم ہوتا ہے، دانشمند ہوتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے اور حالات کو سمجھنے کے بعد اپنی حکمت عملی طے کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ احکام بھی بدلتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. لیکن جس کی روزی تنگ کر دی گئی فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو اللہ نے اسے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے. جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دوسروں کا جوڑ نہ لگائے، اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلائے. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. میں نے بتلایا کہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ احکام بدلتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے نوازا ہے، وہ مباح کاموں میں خرچ کر رہا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سواری میں. ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن ہاتھ میں نہیں ہے. اس نے کسی سے قرض لیا اور وہ خرچ کر رہا ہے کہ کل آئے گا ہم دے دیں گے، قرض چکا دیں گے. تیسرا شخص ہے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، جھوٹی امید میں کسی سے قرض لیتا ہے. یہ تین حالات ہیں، یہ تین صورتیں ہیں. آپ شریعت میں دیکھیے سب کا حکم الگ الگ ہے. حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ احکام بدلتے ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. اس ماحول میں، اس وقت جس ماحول سے ہم دوچار ہیں، جس پریشانی سے ہم دوچار ہیں اور جس پریشانی سے پوری دنیا دوچار ہے، ہم نے اس سے جو سبق سیکھا ہے ہمیں اس سبق کو فراموش نہیں کرنا ہے. کفایت شعاری یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. دین کی تعلیم ہے. قرآن کریم میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. مومنوں کی صفت، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا،
ان کی راہ درمیانی ہوتی ہے، اعتدال ہوتا ہے، وسطیت ہوتی ہے، نہ اسراف، نہ فضول خرچی اور نہ بخل۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ سورہ بنی اسرائیل، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے جکڑ مت لو، مطلب یہ کہ بالکل بخیل مت بن جاؤ۔ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی شاہ خرچی پر آمادہ ہو جاؤ، لٹانے لگو، اڑانے لگو۔ فتقعد ملوما محسورا، اگر بخل کرو گے تو لوگوں کا طعنہ سننا پڑے گا، اور اگر شاہ خرچی کرو گے تو کل کے دن جب ہاتھ خالی ہو جائے گا تب پچھتاؤ گے۔ تو نہ یہ راستہ اچھا نہ وہ راستہ اچھا، نہ بخل اچھا، مومن بخیل نہیں ہوتا، اور اسی طرح مومن مصرف بھی نہیں ہوتا، شاہ خرچ بھی نہیں ہوتا، فضول خرچی کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ نے فرمایا تبذیر سے کام مت لو۔ تبذیر کا مطلب جو چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں، ان کاموں میں، ان چیزوں میں ہم پیسہ خرچ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی ان کی جو راہ ہے، ان کا جو عمل ہے، ان کا جو طریقہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ کی دی گئی نعمت کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اگر اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کیا جائے تو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی کہ مال اللہ نے دیا اور اللہ نے کہا کہ ان کاموں میں اس مال کو خرچ نہیں کرنا ہے، ہم ان کاموں میں ہی اس مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ گویا ہم اپنے رب کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے عذاب کو، اس کی گرفت کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر شکر گزاری کی راہ اختیار کرو گے تو ہم اس مال میں برکت دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ مت بھولنا کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب، میری گرفت یہ بہت سخت ہے۔ کبھی گرفت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مال تو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے لیکن اس مال کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس مال کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کو کم کر دیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، مسجد میں آنے کے موقع پر زینت کو اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تم کو طواف کرنا ہے کپڑے پہن کر آؤ۔ تو زینت سے مراد آیت کریمہ میں لباس ہے، کپڑا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، لباس کے سلسلے میں بھی اور کھانے پینے کے سلسلے میں بھی
वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन इसराफ मत करो, इसराफ से बचो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसराफ करने वाले, खर्च लुटाने वाले, ये लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। लुकमान हकीम ने जब अपने बेटे को नसीहत की तो बेटे से क्या कहा? वक़्सिद फी मश्यिका वग़्ज़ुद मिन सौतिक, अपनी चाल दरमियानी रखो। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि चाल से मुराद चलना है, यानी जब जमीन पर चलो, एक जगह से दूसरी जगह आओ जाओ, तो ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता कि जैसे बीमार चल रहा हो, और ना बहुत तेज कि जैसे चाल से तकब्बुर का इजहार हो। हाँ, जो अलग खास सूरतें हैं, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको तेज जाना है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आम तौर पर चाल दरमियानी हो। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि चाल से मुराद दुनिया की चाल, चाल से मुराद दुनिया की चाल, रहन सहन, खाना पीना, लिबास, इन चीजों में तुम्हारे जो इखराजात हो वो दरमियानी किस्म के हों, ना तो इसराफ हो और ना बुखल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद की रवायत है, अल इक़्तिसादु जुज़्उम मिन खम्सतिन व इश्रीना जुज़अन मिन अन्नुबुव्वा, मियाना रवी एतदाल नबूवत के 25 हिस्सों में से एक हिस्सा है। नबूवत के 25 हिस्सों में से एक हिस्सा है। गोया ये पैगंबराना शान है कि आदमी अपना रहन सहन ये दरमियाना रखे। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी मुस्नद इमाम अहमद की रवायत, मा आला मन इक्तसदा, मा आला मन इक्तसदा, जिसने मियाना रवि इख्तियार की वो मोहताज नहीं होगा। बशारत है, वो मोहताज नहीं होगा। और यह भी कहा गया कि मिन फ़िक़्ह रजुल क़स्दुहु फ़ी मईशतिही, आदमी के समझदारी की पहचान, समझदारी की अलामत क़स्दुहु फ़ी मईशतिही, रहन सहन में मियाना रवि इख्तियार करना है। जो समझदार होता है, जो दूरंदेश होता है, जो हकीम होता है, वो उड़कर नहीं रहता और न बुखले करता है, बल्कि वो अपनी चाल बीच की चाल रखता है। मिन फ़िक़्ह रजुल क़स्दुहु फ़ी मईशतिही। तो हमें चाहिए कि इस माहौल में हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, जो परेशानी के हालात हैं, इन हालात में हम अपने इखराजात पर कंट्रोल करें, इखराजात पर कंट्रोल करें, और इसके साथ साथ आने वाले अय्याम में अगर अल्लाह तबारक व तआला की मदद और उसकी तौफीक से हालात बेहतर हो गए, और हमें अल्लाह तबारक व तआला से इसी की दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तंगी से वुसात और बीमारी से राहत और परेशानी से आफियत अता करे। तो उन हालात में भी आज हम जो सबक सीख रहे हैं, उन हालात में भी, वुसात के हालात में भी हमें इस सबक को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कि यह हमारे दीन की तालीम है। मियाना रवि, इक़्तिसाद, इखराजात में इसराफ से बचना, बुखल से बचना, यह हमारे दीन की तालीम है, और यही रास्ता अल्लाह तबारक व तआला को महबूब और पसंदीदा भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही रास्ते पर चलाए, दीन पर चलने की तौफीक अता करे। बार इलाहा जो बीमार हैं, अपने फजल व करम से उन्हें सेहत और आफियत अता करे। जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो बेरोजगार हैं, उन्हें बरसरे रोजगार कर दे।
اور جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت اور راحت عطا کر جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔